دے سامنے کھڑا ہوئے انہوں کہڑے اور اخلاق دی لوڑ ہے جڑا جناب اپنے بچے چڑے جناب اسلام دے نام تے کٹوا رہے ہوئے ایک کوئی جرم ہے نا کائنات ساڈا سارے دا کوئی جرم ہے بھاویں او لیبیا والے ہون بھاویں او فلسطین والے ہون بھاویں عراق برما مصر شام والے ہون ایران والے ہون افغانستان والے ہون پاکستان والے ہون کشمیر والے ہون جرم ساڈا ایک ہے کہ اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں بس ساڈا کائنات وچ اور جرم کوئی نہیں اے جرم جدوں تک اسی پڑھتے ہیں تسی یہ نہ سمجھو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے سمجھتے ہیں ساڈی باری نہیں آنی جے انہاں دی باری آ گئی تو باری تہاڈی بھی آ جائے گی اسی آج کہنے آج کھڑے ہو جاؤ حضور دے دین نال حضور دے غلاماں نال وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ قرآن کہتا کیوں نہیں کھڑے ہوندے تسی انہاں کمزوراں دے نال مظلوماں دے نال کھڑے ہو کے کیوں نہیں انہاں دی مدد کردے جڑے پکار کے کہہ رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا یا اللہ ساڈا کوئی مددگار پیدا فرما لیکن اس امت وچ مددگار کوئی نہیں یہ تو سارے امریکی غلام ہیں یہ تو سارے نیٹو اور یورپ دے غلام ہیں اگر کوئی حضور دا غلام ہوندا اگر کوئی حضور دا جناب خادم ہوندا کوئی دین دا وارث ہوندا کوئی فاروق اعظم دا منن والا ہوندا کوئی طارق بن زیاد دا منن والا ہوندا وہ اپنی کشتیاں جلا کے فلسطین ضرور پہنچ جاتا یہ سارے سربراہان امت جناب 57 اسلامی ممالک کے سربراہان یہ سارے دے سارے جناب غلام کٹھے ہو گئے اور جناب پٹھو کٹھے ہو گئے انہوں نے اور جناب نہیں ہم نہیں اخلاقی حمایت ہو میں نے کہا جو جنگ کے اندر کھڑا ہو اس کو کون سی اخلاقی حمایت کی ضرورت ہے اس کو تو وہ ضرورت ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کمک مانگی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا مجھے لشکر کی ضرورت ہے اور 4000 بندہ بھیجے حضرت خالد بن ولید نے 4 بندے بھیجے حضرت مسنہ کو بھیجا حضرت قاتل کو بھیجا حضرت شرحبیل کو بھیجا اور کہا فرمایا جاؤ خالد کی جا کر مدد کرو اور ساتھ میرا خط لے جاؤ حضرت خالد بن ولید نے خط لے کھولا تو کہا میں نے تو کہا تھا کہ کمک بھیجے امیر المومنین سے انہوں نے آپ 4 بندوں کو بھیج دیا ہے انہوں نے کہا جی آپ خط کھول کر پڑھے حضرت خالد بن ولید نے جب خط کھولا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو بندے میں نے تمہارے پاس بھیجے ہیں یہ 1000 کے مقابلے میں ہیں ان کو جنگ میں جا کر لے کر جا کر آزما دو پھر حضرت خالد بن ولید نے ایسے نہیں رہنے دیا جنگ اجنادین اور اجنادین دونوں تو پڑھتے ہیں جنگ اجنادین میں حضرت خالد بن ولید 60,000 کے مقابلے میں 60 بندوں کو لے کر گئے جب لے کر گئے تو پورے لشکر کو مسلمانوں کے 22,000 لشکر کو پیچھے کھڑا 60 بندوں سے 60,000 کا مقابلہ سارا دن کرتے رہے حضرت فاروق اعظم کو کسی نے شکایت لگا دی انہوں نے کہا امیر المومنین یہ دیکھیں یہ عمر جناب حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا ہے یہ 60 بندوں کو جنگ میں لے گئے ہیں باقی سب کو سارا دن باہر کھڑا رکھا حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا فرمایا خالد یہ تم نے کیا کیا تم سارے لشکر کو پیچھے کھڑا کر کے 60 بندوں کے ساتھ 60,000 کا مقابلہ کرتے رہے تو حضرت خالد بن ولید نے جواباً خط لکھا کہا امیر المومنین قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ قرآن کہتا ہے ایک ہو گے 1000 کے مقابلے میں فتح دوں گا میں نے دیکھ رہا تھا وہ قرآن ہمارے بارے میں کہتا ہے یا کسی اور کے بارے میں کہتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ایک منٹ او بابا جی کتنے میلسی والے تسی تے کہہ رہے سو میلسی والے بڑے جذبے والے میرے چاستا تھا جنا جے ایک باری نعرہ بھی نہیں لایا ایک جذبہ جناب یہ تے ٹھنڈے جاکھوں کے بیٹھے ہیں اور چلے ہو ایک اللہ دا پتھراں نو کریے وہی پھٹن لگ پے اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار اور اے یاد رکھنا اے دین دلیرہ دا دین ہے نہیں بیٹھ کے میں نعرہ لوا لینا تھوڑے کو کوئی گل نہیں اسی نعرہ ہی تو لوان آیا اور کی کرن آیا اور چلے ہو اس سے نعرے نال تو ہر شے بدلنی ساڈیاں تقریراں نال کچھ نہیں ہونا جتھے نعرہ پہنچدا نا اوتھے اسی ساری زندگی تقریراں کردے رہیے گل نہیں پہنچ سکتی اے نعرہ حضور دا نام ہے اور اس سے نال ہی جناب ہر شے الٹنی ہر چیز بدل کے رہ جانی صرف اس نعرے دے نال اسی ساری عمر تقریراں کردے رہیے کچھ نہیں ہونا اے جدو جناب وزیر آباد دے موقع تے اے جناب سارے سرور شاوری بیٹھے نا سارے جناب حمایتین بیٹھے جدو وزیر آباد دے موقع تے بعد چ جناب جدو ہویا نا معاہدہ تے اس تو بعد انہاں نو امریکی انہاں دے غلام اے جڑے امریکی غلام ساڈے تے مسلط ہیں نا انہاں نو امریکیاں بلا لے انہاں کہو تواڈے کوئی چند لبیک والے کام نہیں آندے
اے جناب بڑے کو قابو انہاں کہا جی اسی قابو کیتا اسی انہاں دے چوک کے جناب سارے وڈے نکیاں نو جیلاں چ پایا جڑے بچے انہاں نو فور شیڈول لائے جڑے بچے انہاں دے پرچے کیتے جڑے باقی بچے باہر نکلے انہاں دے شیل برسائے جناب لاٹھیاں برسائیاں پھر اسی گولیاں ماریاں انہاں نو شہید کیتا پھر اسی جناب انہاں نو جناب تیزاب سٹے انہاں تے انہاں کہا پھر تسی انہاں کہا اسی گرفتار کرن واسطے چاروں پاسوں فورساں لا دتیاں انہاں کہا پھر انہاں کہا ایک گل سمجھ نہیں آندی ادھروں لبیک دا نعرہ لگدا او تو ہر شے پٹی ہوئی پرا چلی جاندی جیا جیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بھائی اتنی بات ہے اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ نعرہ تمہیں سمجھ نہیں آنا یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہیڈ لیمپ جس نے صلاح الدین ایوبی کتاب لکھی ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے اس نے صلاح الدین ایوبی کی زندگی تاریخ پر کتاب لکھی ہے ہیڈ لیمپ نے اس نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی اسلحے کے اعتبار سے فوج کے اعتبار سے کمک کے اعتبار کبھی بھی ساڑھے کو ود نہیں ہویا جدو بھی ہویا اسی بات ہویا یعنی صلاح الدین ایوبی کو 20,000 کا لشکر ہویا ساڑھے کو لاکھ ہویا صلاح الدین ایوبی کو 50,000 کا لشکر ہویا ساڑھے کو 1.5 لاکھ اسی 3 گنا 4 گنا اس کو ہمیشہ زیادہ رہا لیکن اس نے کہا تسی صلاح الدین ایوبی نو شکست نہیں دے سکے انہوں نے کہا جنگ شروع ہوندی سی صفا جناب پڑھ دیا سن اسی جنگ شروع کرتے سا انہوں نے بہت سارے شہید کر دیتے سا انہوں نے صفا آر پار نظر آنی شروع ہو جاندی سن انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا ایک گل سمجھ نہیں آندی صلاح الدین ایوبی دی صفا وچوں او دے لشکر وچوں نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا سی انہوں دے شہید مردے بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ حیبت مرد فقیر از لا الہ اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے اور کوئی نہیں بس اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نالی گل بڑھنی اور اے پاور تے مندے نہیں اے تا پاور مندے امریکی پاور مندے اے نیٹو دی پاور مندے اے جناب رشیا دی اور چائنا دی پاور مندے نا ساری طاقتاں دا مالک میرا رب ہے اور اس نے سارے خزانے اپنے حبیب نو دیتے ہیں اور اے یاد رکھنا اے تا ساڑی تاریخ سانو بزدل ٹکر گیا نا ساڑی تاریخ اے بنا دیتی گئی کہ جناب لیکن اسی ساڑی تاریخ آج بھی ہے میں تو انہوں ایک گل کرا سارے ایٹم جناب جڑا کچھ اصل امت مسلمہ نے بڑھا کے رکھے ہوئے اس نالوں وہ بابے دی ایک چھڑی کافی ہے جڑی انہیں بیٹھے ہوئے کر کے ماری اور چھڑی ہونا ساری چیزیں تے بھاری اس واسطے کہ وہ چھڑی اسلام دے کام آئی بس ایک اتنی بات ہے اور کی ہے وہ چھڑی انہاں دے سارے اصلیاں نالوں بھاری ہے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا ہاں بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے بم چل گیا سانس بند ہو گیا جناب جسم دے آزاد کام کرنے چھڑ گیا اٹھ نہیں سکتے لیکن وہی حضرت غازی عامر عبدالرحمن شیمالی گل آپ جرمنی گرفتار ہو گئے نا جدو جرمنی گرفتار ہو گئے تھے وہ ہٹلر کی اولاد انہوں نے جناب آپ کے ہاتھ پیچھے بننے ہوئے پیر بھی بننے ہوئے انہیں پھر آپ کے سامنے حضور کی گستاخی کی تھی کہ آپ نے ہاتھ بننے ہوئے ہاتھ نہ اچھل کے اس نے اس واسطے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے نے اس بابے نے جب چھڑی ماری نا با خدا و ساری امت نے سارے اسلحے نہ روکے چلے گئے اس واسطے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب حضرت عمر بن مادی کرب انہاں دی عمر 86 سال ہے جو کچھ ماحول بن چکا نا پوری جناب امت نو چاہیدا کہ حضور دے دین دی گل کرن حضور دے دین دے جہاد دی گل کرن اور ساری امت نو چاہیدا او سیاسی ہون سماجی ہون اور جناب فلاح ہون سارے حضور دے دین دی جہاد دی گل کرن ہاں جو گھر بیٹھے بیٹھے کم نہیں ہون او تے جہاد دی گل نہیں کرن اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر جنہاں جی ہون لگتا بیٹھے ہو جناب آپ جی پرچہ کران گے اور چلے ہو اسی اپنے نام تے فلسطین والے دے نام تے پرچہ بھی نہیں کرا سکتے وہ بیت المقدس کی عبادت واسطے نصرت دعا دیں کہ قیامت والے دن انہاں دے بچے نے این کر کے ساڈے گریبان جات پا لیا انہاں کہا گلاں تے تسی کردے سی بڑیاں بڑیاں ساڈے نام ہی نہیں بلند کر سکے اس جرم میں اگر اسی سارے بھی مارے جائیے اے جرم سانو قبول ہے ایتھے بھی قبول ہے اوتھے بھی قبول ہے سانو باویں ایتھے رکھن لبے بام پکارا سردار صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں
مادی کرب واہ جی واہ یا نبی یا نبی حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے بس اے اسلام دے اجاز اے تے اسلام دے بڈھیاں دا اجاز ہے ساڑھے اج کے بڈھے بیٹھ کے تاش کھیڈ دے ہاں فرق ہے نا یار پھر اسی جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے آواز دیکھ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال جا کے جنگ یرموک کے جا پہنچے جب پہنچے تے کہندے رومی سپاہ سالار آیا بڑے جو ہے گھوڑے ہوتے بیٹھ کے آیا اور انہیں آگے کیا کہ میرے نال مقابلے واسطے آندا کہ حضرت عمر بن مادی کرب نے پچھلی سبا کو چھال مار کے کیا ہے اور آ کے اس نے گھوڑے کی دم نو انٹر کے اپنے ہاتھوں تے لپیٹ لیا فرمایا چند بات جو ہے کہ جڑا تے پہلے گھوڑا ہلا کے بٹھا اے اسلام قوت دے نال چلے اور کسے شاید قوت نہیں آ سکتی اسی گھر بیٹھے ہیں بڑے جناب کمزور ہونے ہیں خوف آندا لیکن جب اینکر کے میدان لگتا ہے پھر سارا کچھ پیچھے نہیں چلے جاتا اینکر کے خوف پھر تو جناب اینکر کے فیض آباد کے موقع تے سردی بھی پی رہی ہوے بارش بھی ہو رہی ہوے تے جوش جناب جذبات نال منڈے قمیضاں نہیں لا دتیاں اے روایات چھوٹیاں حضرت درار بن ازور رومیاں نال جنگ کرتے سن کہ آپ نے کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش ہے جی حضرت درار بن ازور نے زرہ پائی ہوتی سی جدو آپ دا جناب تھوڑی دیر گزرتی سی نا آپ تلوار چلاندے سن تے جوش ودتا سی تے آپ زرہ لا کے پہلے سٹ دیندے سن جدو اور جوش ودتا سی تے قمیض بھی لا دیندے سن تے جناب جنگ شروع کر او جناب رومی ڈر گیا انہوں نے کہا انسان نہیں ہے کوئی اور مخلوق ہے انہوں نے ایک پورا دستہ لا دیتا انہوں نے کہا زندہ پکڑو اے تلوار نہ مرنے والی کوئی اور مخلوق ہے انہوں نے پورا دستہ لا دیتا حضرت درار بن ازور پورے دستے نہ سارا دن لڑتے رہو گھیرتا گھیرتا آپ نا جناب لشکر کو دور لے آیا کافی میل دور لے آیا آپ نے جدو دیکھا بھی یہ میرے نال لڑ بھی نہیں رہے میرے تھکا رہے ہیں تاکہ میرے گرفتار کر رہے ہیں تے گھوڑا بھی صبح دا شام تک جہاد کر رہا تھک گیا کہ آپ نے گھوڑے دا کھان دیا فرمایا گل سن میرا اجے شہادت کا کوئی پروگرام نہیں میں نہ مقابلہ کرنا اجے میرا شہادت کا کوئی پروگرام نہیں جے تو مینوں ایتھوں نہ کڈیا شکاؤ تو الہ رسول اللہ کیا کہ اگر تو اس میدان جنگ چوں مینوں باہر نہ لے کے گیا تے میں تیری شکایت حضور دی بارگاہ میں دے گا گھوڑے تے کانے گیا سنو بندہ مسلمان ہوے کلمہ بھی پڑھتا ہوے حضور دا نام آوے تے اوندا جسم وچ پوری طرح رمق دوڑے حضور دی محبت دی گل نہ دوڑے اور گھوڑے دے کان وچ حضور دا نام آیا حضرت درار بن ازور کہندے گھوڑے دے جسم وچ بجلی دوڑی اونے این کر کے جمپ لیا تے سارے نوں روندا ہوا نکل کے لگ گیا اور جا کے زبان حال نہ کہنے لگا درار تو حضور دا نام لیا میری شکایت حضور دی بارگاہ میں اور چلے مومن ہو کے جناب کشمکش کرے مومن ہو کے جناب اقبال کہتا نہیں مومن از عشقس و عشقس مومن از اشترام ناممکن ہے ماممکن ہے اقبال کہتا جتھے مومن اوتھے عشق نہیں سمجھ آئی جتھے عشق اوتھے مومن ویسے آج ساڈے دور وچ کینوں کہندے امیر المجاہدین نوں کہندے جتھے امیر المجاہدین اوتھے عشق تے جتھے عشق اوتھے امیر المجاہدین اقبال کہتا اشترا ناممکن ہے ماممکن ہے اقبال کہتا جن وقت آکھے نہ نہیں ہو سکتا عشق کر کے دکھاتا ہے کر کے حضرت سفینہ آپ افریقہ کے جنگلات جا رہے ہیں اور آپ اسلام کے لشکر جو بچھڑ گئے پیچھے رہ گئے کدھر رہ گئے جدو رہ گئے نا آپ کہتے ہیں افریقہ کا جنگل سی سامنے شیر آ گیا جدو سامنے شیر آیا نا انہیں حملہ کرنا چاہیا انہیں پوزیشن لئی آپ کے حملہ کرن دی کہ آپ نے کوئی نہیں فرمایا بھئی سفینہ بڑا بڑا صوفی ہے یہ حضرت سفینہ ہون جڑا سر تے اتنا سامان چلدے سن کہ حضور نے فرمایا ساڈی کشتی ہے سفینہ اتنا سامان سر تے چکے ٹور کاندے سن اے تے حضور نے فرمایا سفینہ آ رہا آپ دا نام ہی سفینہ پہ گیا تے جو شیر حملہ کرنے لگا تے آپ نے نہیں فرمایا بھئی میں بڑا نمازی ہاں میں بڑے حج کیتے ہوئے اے سارے حاجی انہوں نے کہا جی میں بڑی زکاتاں دینا تے میں بڑے جناب جہاد کرنا تے میں بڑی اللہ اللہ کرنا آپ نے کہا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا شیر میرا خیال نہ میں حضور دا غلام ہوں حضرت سفینہ کہنے نو شیر میرے قدموں پہ گیا اور شیر میرے قدموں پہ گیا اور میرے پاؤں چٹن لگ پیا میں انہوں کہا قدموں نہ پیا میں نے دس حضور دے غلام کدھر گئے کہنے نو اگے چلن لگ پیا اور میں اس دے پیچھے پیچھے نال جا رہا کہنے جدوں میں حضور دے غلاماں دے لشکر نال جا کے مل گیا نا تے کہنے میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو دوویں ٹنگیاں کھڑیاں کر کے اس طرح کہہ رہے سی زبان حال لا گویا کہ الوداع کہہ رہے سی اور کہہ رہے سی تساں حضور دا نام لیا میں تہاڈی بڑی حیا کیتی میری شکایت نہیں لانی حضور دی بارگاہ
یہ موت ہے مرکز سے جدائی، او صاحب مرکز خودی کیا ہے خدائی، جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلا من، اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی۔ بات کہتا ہوئے جڑے اے آکیا جناب اسباب نہیں ہیں، اے نہیں ہیں، اور جنہاں کو اسباب نہیں سن جناب اے یاد رکھنا، جڑے پیچھے نمازہ پڑھتے سن نا اور جناب پیچھے جمعہ پڑھتے سن، روزے رکھتے سن، زکاتہ دیتے سن، وہ 1.5 میل بھی نہیں جا سکے، وہ 1.5 میل بھی نہیں جا سکے، مقام شوق تو واپس آ گئے۔ اے بہت پہاڑ دا نام سنیا حضور نے فرمایا اسی کے نام محبت کر دیا تے ساڑھے نام محبت کردا ایڈا اور پہاڑ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت والے دن اسی طرح چک کے جنت وچ رکھ دیتا جائے گا، پتھر حضور نال پیار کرے تے جنت وچ ٹر جائے گا۔ اگے سنو، حضور نے فرمایا اے جبل عیر ہے، اے جڑے حاجی جاندے نے انہوں پتہ، حضور نے فرمایا یہ ساڑھے نام بغض رکھدا تے اسی اس کو چنگا نہیں سمجھتے، حضور نے فرمایا اسی اس کو پسند نہیں کرتے، انہاں نال نہیں کرتے۔ مفسرین نے لکھا کہ جبل عیر نے کیوں نہیں پسند کیتا، حضور نے انہیں کیوں بغض کیتا؟ مفسرین نے کہا کہ جتنے جبل عیر نا اس دے قریب منافقت دی بستیاں سن، اوے منافقت دا اثر پتھر تے ہوے تے پتھر حضور تو دور ہو جاوے تے جناب اس سے اگلے پہاڑ تے ہوے تے حضور نال محبت کرن لگ پوے تے چلے تانوں کی لگدا ہے جڑے سارے منافقاں نے تواڈے دلاں تے زنگ نہیں لگدے، او جی کیویں ہوئے گا، او جی دین تک تے کیویں آئے گا؟ میں کہا ایویں ہی آئے گا جویں بلال کعبے دی چھت تے چڑھیا۔ اب بھائی عتبہ سوچ سکتا سی، شہبہ سوچ سکتا سی، ابو جہل سوچ سکتا سی کہ اے بلال ایک دن حبشے دا غلام ہو کے کعبے دی چھت تے ہوئے گا، ہاں لیانا میرے رب دا کم ہے، اور رب کو کہنا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ سوچ سکتے ہیں جدو جناب آ جائے دین، اے جڑے ساڈے جناب کچھ کارکنان ہوندے نا ان کی گل تو ناراض ہو جاؤ، چلے ناراض نہ ہویا کرو، ناراض نہ ہویا کرو، اے اوتے اے جناب اے چیزاں اے عارضیاں، اسی ایک مشن واسطے ٹرے ہاں۔ میرے کسی نو جناب عہدے دی جناب ہوے نا کہ میرا عہدہ واپس ہے، او میرے نال آ کے بٹا لے، میرے نال آ کے بٹا لے، ٹھیک ہے؟ اور چلو اسی ایک مشن واسطے آیا، عہدے واسطے ضرور تھوڑی آیا۔ میں تو روز اپنے آپ کو پوچھتا کہ جس دن جناب پہلے دن حضور دی عزت واسطے او مال روڈ تے چلے سا بابا جی دے نال ممتاز قادری دی ریلی لے کے، وہ جذبہ موجود ہے ہی یا کوئی نہیں؟ جی ہے تو ٹھیک رات ہے، ورنہ دوبارہ اندر داخل کر اور دوبارہ نویں سر تو شروع ہو۔ اپنے آپ اپنی جناب تھوڑی، حضور نے فرمایا یا بازر جدد السفینہ فإن البحر عمیق، فرمایا آپ ہر لوگوں دے پیچھے ڈنڈا چک کے نہ پیرا میں اپنا بھی محاسبہ کرے، یہ دنیا بڑا گہرا سمندر ہے، اپنی کشتی تے بڑی سنبھال کے لینا، ایک تنقید کر دینا کسی تے بڑا آسان ہے کہ اینج نہیں اینج۔ بابا جی نے کوئی خط لکھتا سی نا کہ جناب ایسے نہیں ایسے کرے، بابا جی اس کو ایک ہی جواب دیتے تھے، فرمایا اوے میری بات سنو، جو پانی کے اندر کھڑا ہوتا ہے اس کو گہرائی معلوم ہوتی ہے کتنی معلوم ہے، باہر سے کھڑے ہونے والے کو پتہ نہیں کہ اندر کتنی گہرائی ہے۔ جو پانی کے اندر کھڑا ہے، دریا کے اندر کھڑا ہے، سمندر کے اندر کھڑا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی گہرائی کیسی ہے، اس پانی کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا طوفان کتنا ہے، اس کا زور کتنا ہے، اس کا پریشر کتنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، باہر سے کھڑے ہوئے کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی میدان وچ کھڑے ہاں تے اگر اسی پہ غلط کھڑے ہاں پھر جناب دائیں بائیں کرو، جڑی اسی گل کہندے ہاں اس تے گل تے عمل کرو۔ جے تساں نویں راہ کٹے تے نویں چیزاں کٹیاں تے یہ یاد رکھنا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا جے تساں میرے حبیب کے دین دی مدد نہ کیتی تے میں کوئی اور لشکر لے آؤں۔ اس واسطے اللہ نے سانو دیانا اپنے حبیب کی عزت واسطے، ناموس رسالت واسطے کوئی دائیں بائیں جان کی ضرورت نہیں ہے۔ جڑا راہ امیر المجاہدین دے کے گئے وہ سیدھا مدینہ پاک نو جاندا، اسی اس راہ تے چل دے ہوئے اے شہادتاں یہ تو پھر کال نال ہے نا۔ حضرت امیر حمزہ شہید نہیں ہوئے، حضور نو کتنی محبت ہے حضرت امیر حمزہ نال۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ فتح مکہ والی گل رہ جائے گی۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے رہا ہے، حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لاتا فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا آج اسی کعبے سے بھی بندے بٹ دیں گے، آج اسی جناب جنگ دا دن ہے، آج لڑائی دا دن ہے، تو آیا نہ درد ہے کیوں بد نصیبہ۔ جدو مکے والے نے سنیا نا کہ نعرے لا رہے ہیں تے مکے والے نے چھوٹی جی بچی نو اشعار لکھ کے دیتے، انہیں آ کے حضور دی سواری دے سامنے پڑھے یا نبی الہدا لیس قریشی لجاجو، میں کہنے لگی عرض کرنے لگی اے نبی خدا اے نبی رحمت، آج قریشی تواڈے کو پناہ منگدے، آج اگر تواڈے ساتھ بن عبادہ غلام اس حال وچ مکے داخل ہو گئے تے جناب قریشی اج مسئلے جان کے جویں بچیاں دے ہاتھ وچ پھنگیاں مسئلے جاندیاں کھمبیاں مسئلے جاندیاں اس طرح مسئلے تے جان کے یا رسول اللہ لینحینہ، اے ساتھ بن عبادہ نو روکیے بس غلام دا اظہار وفا اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ اگلا دا دھو نکلے۔ لیکن جدو حضور نے دیکھا نا کہ جناب
جناب مکے والے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی مکے والے کو سب پناہ نہ دیتی سعد بن عبادہ مکے والے کو بات یہ بتا تو چک کے پرا سن دے گا آج مکہ پورا ان کر کے کم رہا تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ تو نے فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ فرمایا آج تک رحمت دکھان دا دل ہے آج تک کعبے کی عزت اور بڑھا دی جائے گی میں تے گل کرن لگا اے شہادت دی گل حضرت امیر حمزہ میرے آقا و مولا دی سواری مبارک جدو بیت اللہ داخل ہو رہی نا تے حضرت امیر حمزہ دی صاحبزادی جناب سمجھ آ جاوے تو انوے تانے جڑے پیچھے کتے رہے سی ہاں جڑے پیچھے آن والے نو پچھلیاں سمجھ کھلونے بھی ضروری ہے جڑے اگے آن والے نو اگے بیٹھن لیکن اگے آن والے اے دل بھی تنگ نہ کرن کہ اسی کسے اور نو دینا دیندا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر انہاں دی ایک شان اے میں کسے اور کو نہیں سنی بابا جی کو سنی بابا جی فرماتے سن جناب سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ انہاں دی وجہ نہ کوئی حضور کو دور نہیں ہویا اے او شان ہے جڑی اج تک اسی کتاباں نہیں پڑھی بابا جی فرماتے سن حضرت سیدنا صدیق اکبر دے اخلاق دی وجہ نال انہاں دی دعوت دی وجہ نال انہاں دے جناب ملن جول دی وجہ نال انہاں دے حضور دی قربت دی وجہ نال کوئی بندہ حضور نو چھڑ کے صدیق اکبر دی وجہ نال دور نہیں ہویا بلکہ صدیق اکبر نے فاروق اعظم نو پکڑیا حضور دی بارگاہ بلال نو خرید کے حضور دی بارگاہ جناب حضرت عمار بن یاسر حضور دی بارگاہ ہے جی حضرت خباب بن عرب حضور دی بارگاہ حضرت سعد بن عبادہ حضور دی بارگاہ سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ سارے نو حضور دی بارگاہ تے پھر صلہ کی ملیا اج بھی امام الانبیاء دے نال ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضور دے درمیان ظاہری طور تے بھی کوئی آج بھی پردہ کوئی نہیں ظاہری طور تے اس واسطے میں تانوں تربیت واسطے گل کر رہا کہ جناب دل چھوٹا نہیں کرنا بڑیاں منزلوں دے مسافر دل بھی بڑے رکھتے ہیں اے اوتے کیڑی چیز کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جان تو جہان فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان اور میری ایک گل سنو بھائی میں آیا نعرہ لوان کی کرن نہیں گل سمجھ آئی میں آیا نعرہ لوان بھائی ساؤنڈ والے تسی نہیں چلانا میں نعرہ لوان تانوں جلدی جی باؤ جاؤ پھر آرام سارے بیٹھ جاؤ میرے نال زیادہ جلدی بیٹھ جاؤ ہاں جی میں نعرہ بیٹھ جاؤ جی بیٹھ کے نعرہ لانا ختم کر دیجئے تقریر جاری رکھیے پھر نعرہ لانا بھائی ساؤنڈ والے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس ایتری بات ہے حضور دا نعرہ جدو اے لگنا تے پاکستان دے اندر سارے وائرس ختم ہو جانے اے ہر چیز دا اینٹی وائرس ہے ہر چیز دا ہاں اے جناب نعرہ لگنا تے کرپشن بھی تو ختم ہونی اے نعرہ لگنا تے تو بددیانت بھی ختم ہونے اے نعرہ لگنا تے تو بد شکن بھی ختم ہونے اے بد عہد بھی تو ختم ہونے اے حضور دا نعرہ لگنا تے تاں پاکستان پاک ہونا ورنہ اس وقت ساری برائیاں گندگیاں جمع ہو کے ساڈے وطن دے اندر اتوں لے کے تھلے تک اینچ کر کے چمڑی ہو جائیں اور اگر انہاں دور کرنا تے اے نعرے دے نال دور ہونیاں بھائی اے نعرے دے نال تے گولیاں بھی اثر کرنا ختم کر دیندیاں اے نعرے دے نال تے جناب وزیر آباد دے موقع تے اشاوری بیٹھے ہر شے پلٹ کے رہ جاندی میں بابا جی نو کیا سی میں کہ جناب آخری دھرنا میں کہ جی جدوں ساڈے واسو گل ختم ہو گئی نا تے پھر اسی اسے پکارنا شروع کر دیتا انصر انصر یا محمد انصر انصر یا محمد میں کہ جی اے نعرہ لایا میں چلیا فیض آباد جدوں نیڑے آ گئے سن میں اوتھے بھی نہیں اے نعرہ لایا میں کہ جی کیوں فرمایا میں تے اتنے کیا سی داتا جی اجمیری تسی بھی آ جاؤ خواجہ اجمیری تسی بھی آ جاؤ پیر میرا نشاد تسی بھی آ جاؤ تے 11ویں والے پیرو تسی بھی حضور دی بارگاہ چ عرض کرو میں تے 11ویں والے پیرا تک چلیا سا ہر شے پلٹ گئی سی تے تو ڈائریکٹ وعدہ دینا رہیا تیرا دی کی ضرورت ہے سامنے آ اس واسطے اسے نعرے دے نال ساڈی بچت ہے اور تا اے نعرہ صرف ایتھے ہی نہیں این قبر جا کے پہنچنا تے انہاں آخری سوال کرنا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دسو دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندے رہندے سا تے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا بھائی کوئی نیک ہون کے جنہوں زیارت ہوئی ہوئے سانو تو کوئی نہیں ہوئی نا زیارت ہے جی اور اسا تے جناب اتھے جا کے کرنی اور جدو جناب امام الانبیاء دے جناب سامنے تشریف لان گے تے جناب اسی دنیا تے نعرے لانے ہیں ہاتھ چوک کے فرشتہ پوچھے گا دس انہاں دے بارے کی کہندے اسی کہاں گے دنیا تے بھی لبیک کہندے آیا تے قبر وچ بھی لبیک ہی کہندے
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اے تے دو باری لبیک ہو گئی, ایک دنیا دے لبیک, ایک قبر وچ لبیک, ایک حشر وچ بھی لبیک راندی, ترے باری لبیک ہے نا. یا رسول اللہ میں دنیا دے بھی حاضر, میں قبر وچ بھی حاضر, تے حشر وچ بھی حاضر. حشر دا پہلے دا حالت فرمایا نا, فقط اتنا سبب ہے نکاز بذب محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میرا ہن ایک تمنا ہے اللہ دی بارگاہ کہ قیامت دا دن ہوے, امام الانبیاء جلوہ حضور تشریف لے آئیں, عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال, ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. اس دے اعلیٰ حضرت کی فرمایا اے جب چند چڑھدا نا ان کے بریک جا ہوندا تے لوگ کہندے لو جی چند چڑھ گیا سویرے عید ہوگی. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا, اولین و آخرین جمع ہوں گے, سارے جناب سورج سوا نیزے تے ہوئے گا, انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے سبو الی غیری, جاؤ کسے اور دے بوئے تے جدو ہیں تے کہندے نے امام الانبیاء تشریف جان گے, حضور دے مبارک پاؤں دے مبارک انگوٹھے دا ناخن این کہن کے ہے نا, جدو حضور چل کے اس طرح تشریف لے آن گے تے فرمایا گناہگاراں دی طرف تے گناہگار حضور دے مبارک انگوٹھے دے ناخن دیکھن گے کہ کہن گے عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال. فرمایا انگوٹھے مبارک دا ناخن ہے نا وہ چاند دی طرح چمک گیا مومناں واسطے آئے گا اور گناہگاراں واسطے آئے گا کہ تہاڈی شفاعت دا چاند چڑھ گیا ہونے تہاڈی جان چھڑی. امام الانبیاء نے جو تشریف لینا تے میرا ایک اللہ دی بارگاہ آرزو ہے, تمنا ہے, حسرت ہے کہ یا اللہ قیامت والا دن ہوے این کر کے امام الانبیاء تشریف لے کے آن, سارے جمع ہون, حضور ایک باری فرما دے لو لیاؤ خادم حسین نو کتے جڑا میرے نام تے مارا کھانا ہویا ہے. تے اینج نہیں بابا جی اس حال چان جس حال حضور دی عزت ہوتے جناب پیرا دیندے ہویا دنیا تو کہن اس حال چان کہ جے بابا جی حضور بار ٹرے تے پیچھے اسی نے ٹر دے رہے ہاتھ بن کے, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. واہ مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع برز میں دعوت بیلا کو سلام, وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, وقت گزرا ہے جو جانے رحم پتلی پتلی کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ.
بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا الہ العالمین جو تلاوت ہوئی نعتیں ہوئی تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بیان ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب تحفۃ نذرانۃ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا کریم کی امی جان ابا جان شہزادوں شہزادیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء ملت اولیاء امت خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب اہل بیت رسول ازواج مطہرات شہداء بدر احد حنین شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین شہداء ختم نبوت و ناموس رسالت شہداء ختم نبوت فیض آباد سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص ماجد عزیز رحمت اللہ علیہ ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا الہ العالمین جو مسلمان برما میں کشمیر میں اور جو غزہ میں فلسطین کے اندر یا الہ العالمین اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے کھڑے ہیں یا الہ العالمین ان کی غیبی مدد فرما ان کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما یا الہ العالمین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله جی ماشاءاللہ یہ سیکورٹی والے مہربانی فرمائیں آپ روکیں ان کو ماشاءاللہ لنگڑیال صاحب زندہ باد میلسی والوں اور نواز سے آنے والوں آپ کی محبتوں